شروع ہوگا جس میں ہم بات کرتے ہیں عالم سے، یعنی عالم کے بول۔ ایک میرے ساتھ دو بڑے خوبصورت مہمان موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں اسکالر ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، ساتھ ساتھ نعت خواں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد موسیٰ علی حسینی صاحب۔ اور میں نے تھوڑا وقت پہلے ابھی پروگرام میں ایک ڈسکشن کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں ہم مسلمان اپنے ذہن پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اپنے دل پر کم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرونی واذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ مولانا روم کا ایک قول آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جس زمین پر پانی آتا ہے وہاں ہریالی آتی ہے، جس آنکھ میں آنسو آتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ بار بار قلب قلوب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دل کتنا ضروری ہے جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر جواد میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ایمان اور دل کا رشتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دل میں اللہ سما سکتا ہے، دل اللہ کے لیے کافی ہے، دنیا چھوٹی ہے۔ تو مجھے بتائیے ایمان اور دل کا رشتہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم بات کی آپ نے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت بہت ساری آیات کریمہ کے اندر قلب کا، دل کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور ایمان کا دل کے ساتھ تعلق کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے، ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان تصدیق بالقلب سبحان اللہ و اقرار باللسان و عمل بالجوارح۔ سبحان اللہ۔ ایمان یعنی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور پھر زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل بجا لانے کا نام ایمان ہے۔ تو ظاہر ہے جب تک اللہ رب العزت کے وجود کو انسان دل سے نہ مانے تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جتنے بھی فرامین ہیں، وہ چاہے اعتقادات کے حوالے سے ہو، وہ چاہے فروعات کے حوالے سے ہو، وہ چاہے اخلاقیات کے حوالے سے ہو، جب تک دل کا ان کے اوپر مکمل ایمان نہیں ہوگا آگے بڑھ کر عمل کرنے کی باری نہیں آئے گی۔ انسان عمل اس وقت کر لیتا ہے جب دل سے مکمل طور پر تصدیق کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں قرآن کریم کے اندر یہ آیت بھی ہے نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا وقالت الاعراب آمنا، اعراب کے کچھ بدو آئے عرب کے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا کہ قل لم تؤمنوا، اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ اچھا ایمان کیوں نہیں لائے؟ ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں بیٹھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان کا جو مقام ہے وہ دل ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان اگر دل سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر اگر ایمان لائیں تو پھر وہ مومن کہلاتا ہے، اور دائرہ ایمان اس کا پھر مکمل ہو جاتا ہے۔ دل کی سروس کیسے کریں ڈاکٹر صاحب؟ دل کو پاک کیسے کریں؟ دل کو پیارا کیسے کریں؟ دل میں ایسا کیا کریں کہ دل میں ہمیں اللہ مل جائے؟ کیونکہ میرے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس نے دل میں اپنے رب کو نہیں ڈھونڈا اسے مکہ میں بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیں انسان کے دل و دماغ کے اندر جو ہے ہمیشہ بہت سارے وسوسے جنم لیتے رہتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور وسوسوں کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو خود انسان کا اپنا نفس ہے، نفس انسان کو مختلف وسوسوں کے اوپر ابھارتا ہے، اور دوسرا قرآن اور حدیث کی اس کے مطابق جو ہے وہ شیطان بھی ہے کہ جو انسان کے اندر وسوسے ایجاد کر لیتا ہے۔ اپنے اس وسوسوں کو کنٹرول کر لیں، یعنی وسوسوں کو اگر آپ کنٹرول کریں گے، دل کو ان وسوسوں سے پاک رکھیں گے، تو جب دل اس طرح کے برے وسوسوں سے بچا رہے گا تو اس دل کے اندر پھر اللہ رب العزت کا وجود سما جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا عشق اس دل کے اندر جب بیٹھ جائے تو پھر ایسے انسان سے اچھے اعمال بھی سرزد ہوں گے، ایسا انسان جو ہے وہ نیکی بھی کرے گا، ایسا انسان لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، اور ایسا انسان دین کے معاملے میں آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ نیت آدھا دین ہے، یعنی ہم نیکی کی یہاں نیت کرتے ہیں اللہ ہمیں ثواب دے دیتا ہے، ہم ایک نیکی کرتے ہیں اللہ ہمیں 10 ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ واسألہ من فضلہ۔ تو نیت کے اوپر ہمیں کتنا محنت کرنے کی ضرورت ہے، کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نارملی نیت پہ نہیں زور دیتے، ہم دل پہ نہیں زور دیتے، ہم اپنے اعمال پہ زور دیتے ہیں کہ یار نماز 5 وقت پڑھ لو، وہ زیادہ ضروری ہے۔ دل کے اوپر محنت رات کو کریں گے نا ٹی وی چلا کے؟ بالکل اہم بات ہے۔ دیکھیں اصل میں نیت کا تعلق بھی دل سے ہے۔ انسان جتنے بھی اعمال بجا لاتا ہے، ان اعمال کو جب بجا لاتا ہے تو اس کے جو درجات اللہ رب العزت کے ہاں متعین ہوتے ہیں، طے ہوتے ہیں، اس کا تعلق انسان کی نیت کے اوپر ہے کہ آپ کس نیت سے کون سا عمل بجا لا رہے ہیں۔ اگر ہم ایک چھوٹے سے عمل کو بھی
للہیت کے ساتھ جی۔ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کی خاطر اگر انجام دیں گے تو وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا، بے وہ شک۔ بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔ بے شک۔ اور اگر ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنی ذاتی شہرت کی خاطر، اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر، ذاتی اہداف وغیرہ کی خاطر اگر کسی کام کو بڑے لیول پر بھی اگر انجام دیں گے تو اس کا درجہ اور مقام اتنا نہیں ہوگا جس کام کو آپ نے اخلاص کے ساتھ انجام دیا تھا۔ جی ہاں۔ تو لہٰذا یہ باقاعدہ روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا تعلق انسان کی نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسے فرض کریں کہ آپ نے نماز کا تذکرہ کیا، دو آدمی آئیں مسجد کے اندر، وہ دونوں نماز پڑھ لیں تو دونوں کے درجات برابر نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی نیت خالص ہے، اخلاص کے ساتھ وہ اس عمل کو بجا لاتا ہے۔ دونوں کے ہو سکتا ہے کہ 5-5 منٹ لگ جائیں، لیکن وہ جو اخلاص کے ساتھ اس عمل کو بجا لا رہا ہے اس کا مقام اور مرتبہ یقیناً اس آدمی کے عمل سے بہت بلند ہوگا کہ جو بغیر اخلاص کے صرف اپنے فریضے کو انجام دینے کی خاطر یا اپنی گردن پر جو ایک ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس سے جان چھڑانے کی خاطر وہ انجام دے رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کافی جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان اگر عام اعمال کو بھی، عبادات سے ہٹ کر بھی باقی جو روزمرہ کے جو کام ہیں ان کو بھی اگر آپ اللہ رب العزت کے تقرب کی خاطر اگر انجام دیں گے تو آپ کے عام اعمال بھی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، آپ کا جا کر جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا، باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی پھر عبادت شمار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے نیت یہ کہ میں اللہ رب العزت کے دین کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے سارے امور کو انجام دوں گا۔ تو اس لیے نیت کا تعلق جو دل سے ہے، دل کو اگر انسان اللہ رب العزت کے لیے خالص کر کے رکھ لیں، پاک کر کے اگر رکھ لیں تو پھر ایسا انسان کیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف چلا جائے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے، یعنی وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ لیکن وجہ بھی بتا دیا آگے اللہ رب العزت نے، کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قلب کو، دل کو جس مقصد کی خاطر عطا فرمایا ہے، انسان کو بخشا ہے، اس مقصد کو انجام دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بے شک۔ یعنی انسان اگر اپنے دل و دماغ کا استعمال نہ کریں اور اپنے دل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص نہ کریں تو یہی انسان کیا ہے، کل اللہ رب العزت کے عقاب کا شکار ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اسأل من فضلہ۔ بہت خوبصورت بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے، اور یقیناً مولا علی علیہ السلام کا بھی ایک قول مجھے یہاں یاد آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، 3 چیزیں مسلمان کا ایمان ضائع کر دیتی ہیں: رئیسوں کی سنگت، عورتوں کی محفل، جاہلوں سے بحث۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے، اہل بیت کے وسیلے، پنجتن پاک کے وسیلے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو مضبوط کرے۔